السلام علیکم۔ آج کی کتاب ہے جی حکایات رومی، اور اس میں کچھ دلچسپ نصیحت آموز حکایات ہوتی ہیں۔ ان میں سے میں آپ کو ایک پڑھ کے آج سناتا ہوں، اور اس کا آج عنوان جو ہے وہ ہے سیر عشق۔ سلطان محمود غزنوی کے محبوب وزیر ایاز نے اپنے پرانے کپڑے اور جوتے ایک کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ روزانہ اس کمرے میں جاتا اور اپنے پرانے کپڑے اور جوتوں کو دیکھ کر کہتا، اے ایاز، قدر خود بناش، اے ایاز اپنی قدر پہچان۔ بادشاہ کی خدمت میں آنے سے پہلے تیری یہ اوقات تھی، پیوند لگے ہوئے تھے اور یہ کپڑے اور جوتے تو پہنتا تھا۔ اپنے موجودہ مرتبے پر نازاں ہو کر اپنی اصلیت کو نہ بھول۔ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے تھے۔ اس کا روزانہ اس کوٹری میں جانا بھلا کب تک پوشیدہ رہتا۔ دوسرے امراء اور وزراء اسے حسد کی نظر سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے محمود کے دل میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ ایاز اپنے کمرے کو زبردست تالوں سے بند رکھتا ہے، کسی کو اندر جانے کی اجازت بھی نہیں دیتا، اور نہ ہی بتاتا ہے کہ اس میں کیا بند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاہی خزانے کے بے بہا جواہر وہ چرا چرا کے اس کمرے میں بند کرتا ہوں۔ اس کے کمرے کی تلاشی لی جائے اور اس کی وفاداری کا بھرم اس طرح کھل جائے گا۔ بادشاہ ایاز کی وفاداری اور پاک بازی پر بھرپور یقین رکھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے اس غلام پر حیرت ہے، اور حکم دیا کہ اس کے کمرے کے قفل کھول دیے جائیں، اور جتنا مال اور دولت اس نے جمع کر رکھا ہے اس کے متعلق بھی مجھے آگاہ کیا جائے، اور ایسے انسان کا پردہ ضرور چاک ہونا چاہیے۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی حاسدین نے سارے قفل اور تالے توڑ دیے اور اس طرح اندر گھسے جیسے چھاچھ سے بھرے ہوئے گہرے برتن میں مکھیاں گھس جاتی ہیں۔ انہوں نے کوٹری کا گوشہ گوشہ چھان مارا، سوائے بوسیدہ کپڑوں کے اور پرانے جوتوں کے انہیں کچھ نہ مل سکا۔ آپس میں کہنے لگے کہ ایاز بہت چلاک ہے، ضرور اس نے یہ جواہر دفن کر رکھے ہوں گے۔ انہوں نے کھدالے اور پھاوڑے لے لیے اور سارے فرش کو توڑ ڈالا، پھر بھی کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر جھنجھلا کر انہوں نے دیواریں بھی توڑ دیں، لیکن سوائے اینٹوں کے کچھ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ اب وہ بہت زیادہ ندامت اور پریشانی میں اور زیادہ پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ وہ بہت زیادہ اس پریشانی میں مبتلا تھے۔ آخر کار مایوس ہو کر وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اب بادشاہ کو وہ اس کا مقابلہ اس کی باتوں کا تو کر نہیں سکتے تھے، تو وہ سربسجود ہی ہو گئے اور رونے لگ گئے کہ آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں تو کچھ نہ مل سکا۔ آخر کار بادشاہ نے یہ سوال کیا کہ تم ایاز کے کمرے سے کیا ڈھونڈ کے لائے ہو، اور اس نے جو مال چرایا تھا وہ کہاں ہے سارا؟ تمہاری صورتوں پر وحشت کیوں برس رہی ہے، اور تمہارے رخسانوں کا خون کون چرا کر لے گیا ہے؟ بادشاہ کی ان کلمات کی تاب نہ لا کر سب کے سب حادثین بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے، اور ان کی ہمت نہ رہی کہ وہ بادشاہ کے روبرو بھی کھڑے رہتے۔ سلطان محمود نے ایاز کو طلب کر لیا اور اس کو کہا کہ اے نیک بخت، تو اس امتحان میں تو سرخرو نکلا۔ یہ مجرم تیرے ہیں اور تجھے پورا اختیار ہے کہ تو انہیں جو چاہے سزا دے۔ ایاز کہنے لگا، اے بادشاہ،
حکمرانی بھی تجھی کو زیبا ہے، جب آفتاب اپنا رخ روشن دکھاتا ہے تو تب ستارے نابود ہو جاتے ہیں۔ سلطان محمود بادشاہ کہنے لگا، یہ تو بتاؤ تم ہر روز اس کمرے میں اکیلے داخل ہو کر کیا کرتے ہو؟ اس بھیس سے ہمیں بھی کچھ آگاہ کرو۔ تجھے ان کپڑوں اور بوسیدہ جوتوں سے کیا وابستگی ہے؟ تم کیوں ان کے سحر عشق میں گرفتار ہو اور ان سے مخاطب ہو کر کیا باتیں کرتے ہو، اور انہیں کوٹری میں کیوں چھپا رکھا ہے؟ کیا قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کا پہرن ہے اور وہ جوتے کسی عظیم ہستی کے ہیں جنہیں تم روز چھاتی سے لگاتے ہو؟ یہ کیا جنون ہے اور حماقت ہے؟ یہ تو نہایت ادنا قسم کی بت پرستی معلوم ہوتی ہے۔ ایاز یہ باتیں سن کر رو پڑا، کہنے لگا، اے بادشاہ، دراصل حقیقت میں تو میں ایک مسکین اور بے نوا آدمی ہوں۔ یہی وہ پرانے کپڑے ہیں، وہ جوتے ہیں، جب میں آیا آپ کے دربار میں تو یہی میری اس وقت حالت تھی۔ یہ میری غریبی کے دنوں کے یادگار ہیں۔ ان کی حفاظت کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ میں اپنے بلند منصب اور شان پر کہیں مغرور نہ ہو جاؤں، اور یہ نہ بھول جاؤں کہ میری اصل حقیقت کیا ہے اور میری اصلیت کیا ہے۔ اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو اس کہانی سے، اس حکایت سے یہ درس ملتا ہے کہ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ آج کے لیے، میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے خدا حافظ۔